اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اپنے موضوع کے آغاز سے قبل ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایمان کا جو راستہ ہے، ایمان کا جو راستہ ہے وہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ ایمان کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اگر آپ ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں، آپ ایمان کے راستے پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئے، تکلیفیں نہ آئے، مصیبتیں نہ آئیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، نقص ہے، کوئی عیب ہے اس ایمان کے اندر جس وجہ سے آپ آزمائے نہیں جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی راہ پر چلنے والے کو قدم قدم پر آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، چند اعمال کر لیے جو رسمی ہم نے بنا لیے ہیں، اور یہ ہم سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، اور مصیبتیں ایسی کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ زُلْزِلُوا، یعنی مصیبتیں اتنی خطرناک، بیماریاں ایسی بلا بن کر کے آئی کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، قدم ڈگمگا گئے، اب کیا کریں، ایمان کی راہ پر چلیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ حتی یقول الرسول، جب وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اتنے زیادہ آزمائشیں آئی، اتنے زیادہ بیماریاں اور پریشانیاں آئی کہ وہ اندر سے جھنجھوڑ دیے گئے، تو وقت کے رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وقت کے پیغمبر اور ایمان لانے والے اللہ کی مدد کی امید کرنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمارے زندگی میں اور خاص کر کے جو ایمان کی راہ پہ چل رہے ہیں ان کی زندگی میں پریشانیاں کسی نہ کسی طرح کی آئیں گی۔ نہیں آ رہی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اگر پریشانیاں نہیں ہیں، دقتیں نہیں ہیں، آپ بہت ہی خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ایمان کے اندر ملاوٹ ہے، آپ کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، آپ کے ایمان کے اندر خرابی ہے؟ کیونکہ ایمان والے آزمائے جاتے رہے ہیں اور آزمائے جاتے رہیں گے۔ وہ اسباب جس کی بنا پر اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں پہلا سبب ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنا جو کیپٹل ہے وہ کھو دیا ہے۔ ہمارا کیپٹل کیا ہے؟ ہماری پونجی کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا کیپٹل ہمارا ایمان ہے، ہمارا کیپٹل ہماری توحید ہے،
ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں بھی جا کر کے کسی کو بھی رب مان لیں، ہم وہ نہیں ہیں کہیں بھی جا کر کے اپنے سر کو جھکا لیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیں، نہیں، ہمارا کیپٹل، سرمایہ اور اصل پونجی توحید کی پونجی ہے، توحید کا سرمایہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے، جب تک یہ چیز تھی ہم غالب تھے، جب یہ چیز تھی ہم غالب تھے، بھلے 313 تھے، 1000 پر ہم نے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے لڑائی لڑی ہے، مقابلہ کیا ہے۔ جب یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، توحید کا سرمایہ، توحید کی پونجی جو ہمارا کیپٹل تھا، جب یہ ہم سے رخصت ہونے لگی اور شرک ہمارے اندر آنے لگا، تو اللہ رب العالمین کی مدد روٹھ گئی، اللہ رب العالمین کی رحمت روٹھ گئی، اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کو بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کو بند کر دیا، کیونکہ اصل جو پونجی تھی، اصل جو سرمایہ تھا، وہ ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر خرابی آتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے مدد کرنے کا، شرط رکھی ہے کہ توحید پر تم قائم رہو گے، ہم تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے بڑی ہی کلیئرلی بات کو واضح کیا ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ الَّذِينَ، اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین کے اندر ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ ہم زمین میں تمہیں خلیفہ بنائیں گے، جیسے اور لوگوں کو ہم نے خلیفہ بنایا تھا ویسے ہی تمہیں خلیفہ دیں گے، خلیفہ بنا دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یقیناً ہم تمہارے دین کو، جس سے اللہ راضی ہے، ہم تمہارے دین کو مضبوطی کے ساتھ، محکم کے ساتھ جما دیں گے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کو، تمہارے ڈر کو ہم امن و امان میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ کن لوگوں سے ہے؟ آگے والی آیت بہت سے لوگ چھپا لیتے ہیں، اس آیت کے اتنا ہی مفہوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں زمین کا خلیفہ دیں گے، لیکن جو شرط رکھی ہے اس کو حذف کر جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، میری عبادت کرتے رہیں گے، جو لوگ میری عبادت کرتے رہیں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی توحید کو پا لینے کے بعد، جو ایمان میں ڈٹ اور جم جانے کے بعد، اللہ کی توحید کو پا لینے کے بعد پھر اس میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ یعبدوننی، میری ہی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اگر ہماری زندگی میں آ گئی، ہم نے شرک کو اپنا لیا، توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کر دی، تو پھر یہ وعدہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پر گامزن ہے، جس کی زندگی میں کسی طرح کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توحید کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے، توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں آنی چاہیے، جب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے کہ ہمارا جو کیپٹل، سرمایہ توحید ہے، ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، شرک ہمارے زندگی میں آنے لگا ہے۔ دوسرا سبب ہے جو اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی ہے،
गुनाहों की कसरत, गुनाहों की कसरत, गुनाहों की कसरत की सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नहीं आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह कुरान के अंदर फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। कहीं फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, कि ज़मीन के अंदर जो फसाद देख रहे हो, ज़मीन के अंदर जो बिगाड़ देख रहे हो, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह लोगों के काले करतूत है, इसकी वजह लोगों के गुनाह है। गुनाहों की सबब आज दुनिया के अंदर बिगाड़ है, फसाद है। दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी खराबी नहीं है जो आज मुसलमानों के अंदर ना हो, इल्ला माशाअल्लाह। गंदगी और बुराई की कौन सी किस्म है जो आज हमारे समाज सोसाइटी के अंदर ना पाई जाती हो। सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबी रसूल कहते हैं कि हमारी तरफ मुतवज्जा होकर आपने फरमाया कि ऐ मुहाजिरीन की जमात सुनो, 5 चीज़ें ऐसी हैं, 5 बातें ऐसी हैं, अगर तुम उनमें मुब्तला होगे तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो 5 चीज़ें क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम, इस बात की पनाह मांगता हूँ कि तुम उसमें मुब्तला हो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को और एक तरह से अपनी आने वाली उम्मत को आगाह कर दिया था कि अगर ये 5 चीज़ें तुम्हारे अंदर पाई जाएंगी तो तुम्हें इस दुनिया के अंदर भी सज़ा मिलेगी। वो 5 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी कौम के अंदर एलानिया बदकारी, ज़िनाकारी, बुराई आम होने लग जाए, जब किसी कौम में बुराई आम होने लग जाए, उस कौम के अंदर ताउन और ऐसी बीमारी फूट पड़ती है जो उससे पहले लोगों ने कभी देखा ही ना हो, सुना ही ना हो। उससे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उस कौम के, कभी उस बीमारी का नाम सुना ना हो। ऐसी बीमारी और ताउन की बीमारी उस समाज के अंदर, उस कौम के अंदर, उस बस्ती में फूट पड़ती है। किसके अंदर? जहाँ बुराई आम हो जाए, जहाँ बदकारी आम हो जाए, जहाँ ज़िनाकारी आम हो जाए। आज देखिए शादियों को हमने इतना महंगा कर दिया है कि बदकारी, ज़िनाकारी आसान हो गया है। लोग शादी से पीछे हट करके अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को चंद पैसों के ज़रिए पूरी कर रहे हैं। तो जब बदकारी, बुराई, बेहयाई आम होगी तो अल्लाह की तरफ से ये सज़ा है कि वहाँ अजीब व गरीब बीमारी पैदा होगी, और ये हम अब सब मुशाहिदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जब लोग नाप तोल में डंडी मारने लगेंगे, नाप तोल में कमी करने लगेंगे, कारोबार के अंदर धोखाधड़ी करने लगेंगे, फरेब करने लगेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कौम कहत साली में, रोज़गार के तंगी में और हुक्मरानों की जुल्म ज़्यादती के शिकार हो जाएंगे। जब लोग नाप तोल में कमी करेंगे, जब ये खराबी आएंगी तो 3 सजाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, कहत साली में मुब्तला हो जाएंगे और रोज़गार की तंगी होगी और जालिम हुक्मरानों के जुल्म ज़्यादती की वो शिकार हो जाएंगे। इस गुनाह के सज़ा भी हम देख रहे हैं, हम जूझ रहे हैं। तीसरी गुनाह क्या है कि जब लोग अपने मालों की ज़कात नहीं अदा करेंगे, जब लोग अपने मालों की सालाना जो इस्लामी टैक्स है, ज़कात नहीं अदा करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह आसमान से बारिश को रोक लेता है। अगर ज़मीन के अंदर जानवर ना हो, चौपाए ना हो, तो आसमान से एक कतरा भी बारिश ना हो। यानी अगर बारिश हो रही है, आसमान से पानी हो रहा है, तो ये जानवरों की सबब हो रहा है। वरना जिस कौम के अंदर जो ज़कात अदा ना करे, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती है, उस कौम के अंदर अल्लाह बारिश को रोक लेता है। इसी तरह चौथी चीज़ यह है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान को तोड़ डालते हैं,
اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیسا ہے؟ جب ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ایک بندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق تو ہی ہے، یہ سارے قسم کی عبادت کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، بندہ اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کرتا ہے، جو یہ حق ہے جو وعدہ بندے نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس وعدے کے خلاف کرتا ہے، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان لے کر آئے ہیں، ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کو جو توڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کے لیے ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے، اور نہ صرف دشمن مسلط کرتا ہے بلکہ وہ دشمن جب مسلط ہو جاتا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، چاہے مال ہو، عہدہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ چھین لیتا ہے۔ وہ دشمن خاموش بنا بیٹھا نہیں رہتا ہے، جو کچھ ہے مسلمانوں کے پاس سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس کا بھی مشاہدہ ہم اور آپ کر رہے ہیں چند سالوں سے۔ پانچویں اور آخری بات اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے حکمراں، جب لوگوں کے مسلمانوں کے حکمراں، لیڈر، امام، سردار اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے چیز کو، اللہ کے نازل کردہ شے کو وہ اختیار نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پانچوں چیزوں کو غور کریں اور دیکھیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے سماج کو دیکھیں کہ یہ پانچوں گناہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں، یہ پانچوں گندگی چیزیں، یہ برائیاں، یہ گناہ کا کام ہمارے سماج کے اندر ہے یا نہیں ہے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی مدد پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ہم دین کا کھلواڑ نہ کریں، ہم شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ دین پر ہم چلیں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح تیسرا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی زندگی کا جو ٹارگٹ بنایا ہے، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو بنا لیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا کو بھول جاؤ، صرف دین کا کام کرو، نہیں، اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، آپ شادی شدہ ہیں، بیوی کے حقوق ادا کریں، بچوں کے حقوق ادا کریں، آپ کاروبار کریں، حلال کام کریں، کہیں حلال جاب کریں، آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، لیکن آپ کا مطمع نظر یہ ہو، آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ آپ کا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ جنت ہونا چاہیے۔ آج ہم آخرت سے بالکل بھول چکے ہیں، آخرت کو بھلا چکے ہیں، ہمارا ٹارگٹ، ہمارے زندگی کا مقصد دنیا سے شروع ہو کر دنیا پہ ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے ایک بڑی ہی پیاری اور مشہور معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں اکٹھا ہو کر تم پر ٹوٹ پڑے گی، مسلط ہو جائے گی، جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سیلاب کی جھاگ کے مانند تمہاری حیثیت ہوگی، تمہارے دشمن کے دلوں سے، ان کے سینوں سے تمہارا رعب دبدبہ نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے تم محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت ہو جائے گی، موت سے کراہیت ہو جائے گی۔ آج میرے بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم خود اپنا تجزیہ کریں، محاسبہ کریں کہ کیا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔
آج ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے، دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، دنیا پانے کے چکر میں ہم دین اور شریعت کا مذاق اڑا ڈالتے ہیں۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کی پھر اس وقت مدد نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ جب کبر پیدا ہوگا، جب کبر آ جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ کبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے، کبر یہ ہے کہ حق بات کوئی آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو ٹھکرا دیں، حق بات کو قبول نہ کرے۔ اب حق بولنے والا چاہے غلام کیوں نہ ہو، حق بولنے والے چاہے آپ کے سماج کا کیوں نہ ہو، آپ قبول کرتے ہیں تو کبر نہیں ہے۔ لیکن حق بولنے والا چاہے آپ سے چھوٹا ہو، سماج کے اندر اس کی کوئی سے حیثیت ہو یا نہ ہو، اگر حق بولا جا رہا ہے اور آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہی کبر ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو حقیر سمجھنا، کبر یہ دو چیزیں ہیں، کبر حق بات آئے ٹھکرا دیں، اور اسی طرح لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھیں، اپنے کو بہتر، لوگوں کو ذلیل سمجھیں، یہ کبر ہے۔ اور کبر کے تعلق سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ رائے کے دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے سمجھ سکتے ہیں، رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر کبر پایا جائے گا، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر اگر پایا جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جو جنت میں نہیں جائے گا، جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس سے بڑا بدقسمتی اور بد محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، وقت کے حالات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو وقت یہ مطالبہ کر رہا ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور صحیح معنوں میں ہم مسلمان بنیں، ہم صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنیں۔ یہ وقت چاہتا ہے جب ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں گے، ہم صحیح معنی میں اسلام کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے، اسلام پر کاربند ہو جائیں گے، پھر اس وقت دیکھیں ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ میرے